سرے کے بناس تک کسی عام آدمی سے پوچھ لو ترجمہ آتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اس کی تفسیر آتی ہے، کہتا ہے یہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے سچی کتاب کون ہے، کہتا ہے قرآن۔ معنی نہیں آتا تب بھی کہتا ہے قرآن، ترجمہ نہیں آتا تب بھی کہتا ہے قرآن، کیونکہ اس کا ذہن ہے اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن قرآن سے بہتر کتاب نہیں ہے۔ تو جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے علماء کے پاس اتنا علم ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا لیکن ان جیسا کوئی نہیں ہے، پھر آپ دائیں بائیں منہ اٹھا کے کبھی نہیں دیکھو گے۔ کبھی اس کو سن لیا، کبھی اس کو سن لیا، کبھی یہ مذہبی سکالر ہے، کبھی یہ مذہبی سکالر ہے، برساتی مینڈک کی طرح باہر نکلتے ہیں اور آپ کھسکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نوجوان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہم نے ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ بات توجہ سمجھنا، اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ان کنتم تحبون اللہ، کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہے، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، نعبد کا معنی عبادت کرنا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نعبد کا معنی یہاں نفس فعل کا معنی مراد ہے، نستعین کا معنی مدد مانگنا ہی مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اب قمتم کا معنی کھڑا ہونا، تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو۔ بھئی جب آپ باہر سے مسجد میں آ گئے ہیں، کھڑے ہونے لگے، اب وضو کرو گے یا تکبیر تحریمہ کہو گے؟ اب وضو نہیں کرو گے، تکبیر تحریمہ کہو گے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو جب تم کھڑے ہونے لگو تو پھر تم وضو کرو، یہاں کھڑے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تم مسجد میں آ کے یوں کھڑے ہونے لگو، یہاں قیام مراد نہیں ہے بلکہ ارادہ قیام مراد ہے کہ جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کر لیا کرو۔ تو یہاں ارادتم بول کر، یہاں کنتم بول کر قیام مراد نہیں ہے، ارادہ قیام مراد ہے۔ کبھی لفظ بول کے وہاں پر دعوی فعل مراد ہوتا ہے، نفس فعل مراد نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی دو آیتیں، ایک آیت یہ ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ قرآن کی دوسری آیت یہ ہے فلا تزکوا انفسکم، اب فلا تزکوا انفسکم کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح نہ کرنا، اپنا تزکیہ نہ کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ سوال کرے، ادھر قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جو اصلاح کرے، ادھر قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی اصلاح نہ کرنا۔ قرآن کو اصلاح سے منع کر رہا ہے، بات توجہ سمجھنا، منع نہیں کر رہا۔ قد افلح من تزکا کا معنی نفس فعل مراد ہے، فلا تزکوا انفسکم میں دعوی فعل مراد ہے۔ قد افلح من تزکا میں فرمایا وہ کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ فلا تزکوا انفسکم میں فرمایا تم نے خود کو پاک کرنا ہے لیکن پاک ہونے کے دعوے نہ کرنا، تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ کا دعویٰ نہ کرنا۔ خود کو پاک تو کرنا چاہیے لیکن اپنے پاک ہونے کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، باوجود اس کے وہ گناہ سے بری ہے لیکن کہتے ہیں ما ابرئ نفسی، میں اس کے دعوے نہیں کرتا۔ فلا تزکوا انفسکم میں قرآن نے دعوی تزکیہ کا دعوی تزکیہ سے منع کیا ہے۔ تو کبھی لفظ بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر محبت کا لفظ بولا ہے لیکن محبت مراد نہیں ہے بلکہ دعوی محبت مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ بندہ دعوی محبت میں سچا ہے، یہ بندہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے؟ سچا کون ہوگا، جھوٹا کون ہوگا؟ اس کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا بات توجہ سے سمجھنا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم نے
میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے، تم دعوے محبت میں سچے ہو، فاتبعونی، پھر میرے محمد کی اتباع کرو، پھر میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی ایک بندے کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے اگر تو بیٹا میرا ہے تو میری بات مان، استاذ کہتا ہے اگر شاگرد میرا ہے تو میری بات مان، پیر کہتا ہے اگر مرید میرا ہے تو میری تسبیحات پہ عمل کر۔ تو ہر بندہ یہ کہتے اگر تو میرا ہے تو میری بات مان، اگر تو میرا ملازم ہے تو میرا کام کر۔ لوگ یوں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو میرے محمد کی اتباع کرو، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو۔ اللہ سوال یہ ہے، ہم نے دعوی محبت آپ سے کیا ہے تو آپ کو یوں فرمانا چاہیے ان کنتم تحبون اللہ فاطیعونی، اگر مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر میری اطاعت بھی کرو۔ یوں نہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میرے ساتھ تم نے دعوی محبت کیا ہے تو میرے محمد کی اتباع کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ وجہ تو کئی ہو سکتی ہیں، میں مختصر وقت میں 2 وجہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ اگر یہ فرما دے کہ تمہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اطاعت کرو، تم میری نماز پڑھو، تم میرا روزہ رکھو، تو بندے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ ہم آپ کی اطاعت تو کریں گے لیکن آپ کی اطاعت کب کریں گے، ہم آپ کی بات کب مانیں گے؟ دنیا میں کسی کی بات ماننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، یا آدمی کسی کی ذات کو دیکھے یا کسی کی بات کو سنے، اگر ذات کو دیکھ نہ سکے اور کان سے بات کو سن نہ سکے تو بات مان ہی نہیں سکتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، بات توجہ سے سمجھنا، میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بیان کے دوران پانی چاہیے تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی دو، اب انہوں نے سن لیا تو مجھے پانی دیں گے، اگر نہیں سنا تو پانی کہاں دیں گے؟ لیکن میں کہتا ہوں میرا بیان چلتا بھی رہے اور مجھے بولنا بھی نہ پڑے تو میں اشارے سے کہتا ہوں، اشارے سے بھائی مجھے پانی دو۔ ابھی یہ نبینا ہے، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تو بتائے پانی دیں گے کیسے؟ یا میری بات سنیں گے تو مجھے پانی دیں گے، یا میرا اشارہ دیکھیں گے تو پانی دیں گے۔ اگر میرے ساتھ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آنکھ سے نبینا ہو اور کان سے بہرا ہو، میں کو پانی دو، وہ پانی نہ دے، میں اشارہ کروں وہ پانی نہ دے، میں اس کو ڈانٹ دوں، میں اس کو تھپڑ مار دوں، پانی کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے کہا مولانا کچھ عقل کریں، وہ آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے، وہ کان سے سنتا نہیں ہے، تمہاری بات کیسے مانے؟ تو کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے یہ آدمی آنکھ سے دیکھ لے یا کان سے سن لے۔ ہم خدا کی بات کیسے مانے؟ نہ خدا کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ خدا کو کان سے سن سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو، میرے محمد کی اتباع کرو، میرے محمد کی بات مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نہ مجھے آنکھ سے دیکھ سکتے ہو نہ مجھے کان سے سن سکتے ہو۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، ہم نے نہ کان سے سنا ہے نہ ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے، لیکن جس پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں اس محمد نے اللہ کو آنکھ سے دیکھا ہے اور کان سے سنا ہے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا ہے اور کان سے سنا ہے۔ تمہیں یہاں کہیں مل جائیں گے یہ مذہبی سکالر، تمہیں کہیں مل جائیں گے برساتی مینڈک کی طرح باہر نکلنے والے، وہ جی نہیں حضور نے تو خدا کو نہیں دیکھا، قرآن کی آیت موجود ہے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جی یہ پڑھیے آیت، دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ یہ میری بات سنو، میں یہاں چاٹگام میں دعوے کے طور پہ کہتا ہوں جس کجی سے مجھ سے بات کر لو، مجھے چاٹگام سے مت جانے دو، مجھے روکو، تم دلائل سے بات کرو۔ یہ میرے جانے کے بعد غیبت کے بازار گرم کر کے اپنی آخرت تباہ مت کرنا۔ میں آج بھی کہتا ہوں دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، دیوبند کا کوئی عقیدہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے دیوبند کا عقیدہ ہو قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن تجھے نظر آئے، دیوبند کا عقیدہ ہو حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن تجھے نظر آئے۔ اگر نظر آئے اہل نظر سے علاج کرا۔ دیوبند والے عقیدے کی درسگاہ بھی رکھتے ہیں، نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، ہمارے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، ہمارے پاس اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ میں نے کہا پڑھیے آئے جو دیوبند کے خلاف ہو، پڑھیے آئے جو پڑھیے حدیث جو دیوبند کے خلاف ہو، پڑھیے تم ایک آئے جو فقہ حنفی کے خلاف ہو، پڑھیے حدیث جو فقہ حنفی کے خلاف ہو۔ تم بازار میں باتیں کرتے ہو، ہم سے بات کرو۔
ہم سے بات کرو. میں یہاں علماء کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں, میرا مزاج وہ نہیں ہے. عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے, عام طور پہ جب بھی کھڑے ہوں گے ہم اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیں گے؟ اذا جمعتنا یا جریر المجامع ہو, ہمارے آباء و اجداد جیسا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میں یہ بات نہیں کہتا, میں کہتا ہوں بات توجہ سنو. لیس الفتى من یقول, لیس الفتى من یقول کان ابی, الفتى من یقول ها انذا. پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا. پہلوان وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں مجھ سے کشتی کرو. میں کہتا ہوں شیخ الہند میرا باپ تھا, اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر. ننوتوی میرا باپ تھا, اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر. مدنی میرا باپ تھا, اس پہ اعتراض کرنے مجھ پہ بات کر. برساتی مینڈک کی طرح بیٹھ کے دور یوٹیوب پہ بھونکو مت, ہم سے بات کرو, میدان میں بات کرو. یہ میدان یہ ہم ہے, یہ تم ہو یا ہم ہے. یہ کیا تم دائیں بات سکیل لگا کر پھرتے ہو؟ ہم سے بات کرو. ہم کو چھپ کے پھرتے ہیں, ہم نے کوئی موبائل بند کر لی ہے, ہمارے کوئی چینل نہیں ہے. بات توجہ سمجھو, تم نے کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. خدا نے چاہا ہم اپنے قابل کی پگڑیاں بلند رکھیں گے انشاءاللہ. کسی دوسرے کی توجہ, کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے. اپنے اکابر کے پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے, اور اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. میں فرقہ واریت نہیں پھیلاتا, لیکن ایک نوجوان کو غیرت کا سبق ضرور سکھاتا. غیرت مند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا, غیرت مند ہونا چاہیے. میں نے کسی پہ اعتراض کیے, میں نے کسی کو برا کہا ہے, میں نے کسی پہ فتویٰ لگایا, لیکن جن کا میں ہوں ان کا تو میں تذکرہ کروں گا. جن کے ہم ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. ان سے تم ہمارے نوجوان کو دور نہیں کر سکتے انشاءاللہ. میں بات یہ سمجھا رہا تھا, اور جی تم کہتے ہو کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا پڑھی ہے, کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی, اللہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا میں بات حضور کی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ نہیں, قرآن تو عام ہے. لا تدرک الابصار, کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھ نبی کی ہو, یہ آنکھ امتی کی ہو, قرآن نے فرق نہیں کیا. کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. میں نے کہا پکی بات, کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. کہا جی نہیں. میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے, تجھے ہدایت دے کہ جنت میں لے جائے, تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھے گا کہ جی ہاں دیکھو گا. میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے لا تدرک الابصار, کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, تو کیسے دیکھے گا؟ توجہ رکھنا, تو کیسے دیکھے گا؟ کیا اس آیت کا معنی یہ ہے, اپنی باری آئی تو تعویل شروع ہو گئی. وہ جی آیت کا معنی یہ ہے تم زمین پہ رہ کے نہیں دیکھ سکتے, ہم جنت میں دیکھیں گے. میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے. ہم کب کہتے ہیں زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے. تو جنت میں جا کے دیکھ لے, آیت کے خلاف نہیں ہے. میرا مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھ لے, یہ آیت کے خلاف کیسے ہے؟ کوئی آیت پڑھو جو ہمارے خلاف ہو. اور جی تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اگر تمہیں کوئی یہ کہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. امی عائشہ کا عقیدہ ہے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا. یہ تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے. میں نے کہا چلیے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہ رآ ربہ, حضور نے خدا کو دیکھا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خدا کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا یہ صحابی ہمارے خلاف ہے؟ یہ صحابی عقیدہ وہ بیان کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کہا جی امی عائشہ تو کہتی ہے نہیں دیکھا. بات توجہ سمجھنا. میں نے کہا حضرت ام المومنین امی عائشہ فرما رہی ہے نہیں دیکھا, انس بن مالک فرما رہے ہیں دیکھا ہے. امی عائشہ کہتی ہے نہیں دیکھا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دیکھا ہے. امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے, انس بن مالک بھی ٹھیک کہتے ہیں, امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے, عبداللہ بن عباس بھی ٹھیک کہتے ہیں. توجہ سے بات سمجھنا. میں پہلے مثال دوں گا, پھر آپ کو دلیل کا جواب دوں گا. میں آپ کے چاک گام میں آیا,
جیری شہر میں آیا، میں 2 دن رہ کے چلا گیا، 2 لڑکوں میں بات شروع ہوگی، ایک کہتا ہے مولانا صاحب نے چاٹ کام کو دیکھا ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں چاٹ کام کو نہیں دیکھا، یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اوپر سے کوئی بڑا آ گیا، استاد آ گیا، بیٹا کس بات پہ لڑتے ہو؟ کہا جی میں کہتا ہوں مولانا نے چاٹ کام کو دیکھا ہے، وہ دن کو آئے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، چاٹ کام کو دیکھ کر دے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، بھائی تو کیوں کہتے ہیں نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں دیکھا، یعنی مدرسے میں آئے 2-4 جگہوں پہ کیے، بیان کیا تو چلا گیا، چاٹ گام کے محلے نہیں دیکھے، چاٹ گام کے گاؤں نہیں دیکھے، چاٹ گام کی دکانیں نہیں دیکھی، چاٹ گام کی فلاں جگہ نہیں دیکھی، میں کہتا ہوں تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھا۔ استاد فرمانے لگے بیٹا تم دونوں ٹھیک ہو، جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اجمالاً دیکھا ہے، جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں تفصیلاً نہیں دیکھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں دیکھا ہے اجمالاً ہے، امی عائشہ کہتے ہیں نہیں دیکھا تفصیلاً ہے، امی عائشہ بھی ٹھیک ہے، انس بن مالک بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی آپ پتہ ہے میں بیان روک لیتا ہوں، امی عائشہ بھی ٹھیک ہے، انس بن مالک بھی، بولیے کوئی اختلاف ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں انس بن مالک امی عائشہ کو لڑا رہا ہوں، بولیے، توڑ رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، یا دونوں کو جوڑ رہا ہوں؟ جو ان کے درمیان توڑنے کی باتیں کریں بڑا سکالر ہے، بڑا معتدل ہے، بڑا محقق ہے، اور جو جوڑنے پر دلائل دے یہ فرقہ واریت ہے، یہ شرارت ہے، یہ دیوبند کی بات کرتے ہیں۔ یعنی جو توڑنے کی بات کرے وہ معتدل ہے، جو جوڑنے کی بات کرے وہ متشدد ہے، جو صحابہ سے کاٹ دے وہ مذہبی سکالر ہے، جو صحابہ سے جوڑ دے وہ دین کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اشکال ذہن میں رکھنا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک سوال اٹھایا، استاد کہتے ہیں میرا شاگرد ہے تو میری مان، باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے تو میری مان، پیر کہتے ہیں میرا مرید ہے تو میری مان، فیکٹری والا کہتے ہیں میرا مزدور ملازم ہے تو میری مان۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی مان صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چل۔ وجہ میں نے کہا نمبر 1، اللہ نے کی بات ہم سن نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کی بات مانے جس کو سن سکتے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نماز پڑھو، اللہ نماز کیسے پڑھے؟ اللہ نماز کا حکم دیں گے، پڑھ کے دکھائیں گے نہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کیسے رکھے؟ روزے کا حکم دیں گے، روزہ رکھ کے دکھائیں گے نہیں۔ تم حج کرو، حج کا حکم دیں گے، حج کر کے دکھائیں گے نہیں۔ فرمایا توجہ سے بات سمجھنا، فاتبعونی، حکم صلاۃ میں نے دینا ہے، پڑھنی کیسی ہے میرے محمد کو دیکھنا۔ حج کا حکم میں نے دینا ہے، کرنا کیسے ہے میرے محمد کو دیکھنا۔ روزے کا حکم میں نے دیا لیکن رکھنا کیسے ہے میرے محمد کو دیکھنا۔ فاتبعونی، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا، میرے محمد کو دیکھنا۔ بات توجہ سمجھنا، یہاں بعض غلط فہمیاں اور آگی، ایک غلط فہمی اور آگی۔ اور غلط فہمی کیا ہے؟ احناف دیوبند کیا مسئلہ ہے، مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مرد عورت کے نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ ایک پھر میدان میں آگے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے میرے محمد نے پڑھی ہے۔ یہ حکم مرد کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کا بھی ہے، تو دونوں نماز ایسے پڑھے جیسے حضرت محمد نے پڑھی ہے۔ ادھر آیت پڑھ دیں گے، ادھر بخاری کی روایت پڑھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز
نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. یہ خطاب مردوں کو بھی تھا, یہ خطاب عورتوں کو بھی تھا. لہذا مرد بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے, عورت بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے. میں نے کہا چلیے اٹھائیے بخاری شریف, اٹھائیے صحیح بخاری. اس روایت کے راوی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وہ کیا فرما رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے. نحن شبابۃ, ہم نوجوان آدمی تھے, چند دن گزر گئے. اللہ کے نبی کان رحیما شفیقا, بڑے مہربان تھے. جب آپ نے محسوس کیا ہمیں گھر جانے کی حاجت ہے, عورتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم, اپنے گھر جاؤ. توجہ, ارجعوا واپس لوٹ جاؤ. مروہم, ان کو نمازیں سکھاؤ. پہلے ارجعوا تم لوٹو, دوسرا تم مرو, ان کو نمازیں بتاؤ. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو اذا حضرت الصلاۃ, جب اذان نماز کا وقت آ جائے, فلیؤذن لکم احدکم, تم میں سے ایک اذان دے. ولیؤمکم اکبرکم, تم میں سے بڑا, تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے. میں نے کہا صلو کما رأیتمونی, اگر یہ خطاب دونوں کو ہے, مردوں کو عورتوں کو, پھر اگلا خطاب ارجعو, یہ بھی دونوں کو ہوگا نا. ارجعو بھی دونوں کو ہوگا, مرد بھی لوٹ کر جائیں تو عورتیں بھی لوٹ کر جائیں. مرد تو بیوی کے پاس جائے گا, یہ عورت لوٹ کر کہاں جائے گی, یہ بتا خطاب دونوں کو ہوگا. فرمایا مرو ہو, ان کو تم نمازیں سکھاؤ. مرد تو جا کے گھر بیوی کو سکھائے گا, گھر والوں کو سکھائے گا, یہ عورت جا کے کس کو سکھائے گی. آگے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ, تم میں سے کوئی ایک اذان دے. تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ مرد کو بھی اذان دینی جائے, عورت کو بھی اذان دینی جائے, دونوں کو خطاب ہوا نا. وَلْيُؤْمِنْكُمْ أَكْبَرُكُمْ, جو تم میں سے بڑا وہ امامت کرائے. تو پھر حکم مرد کو بھی ہے, حکم عورت کو بھی ہے. میں نے کہا چلیے تمہاری 10 مسجدیں ہیں, تم 9 مسجدوں میں مؤذن مرد رکھ لو, ایک مسجد میں عورت رکھ لو. کہا یہ خطاب دونوں کو ہے, کبھی نماز تم پڑھا لو, کبھی تمہاری دادی اماں پڑھا لے, کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑی ہے. خطاب دونوں کو ہے. کہا جی نہیں, یہ خطاب تو مردوں کو ہے. میں نے کہا میرے سلو والا خطاب دونوں کو کیسے ہے؟ جس پیغمبر نے ارجعو فرمایا اس نے سلو فرمایا, جس نے مرہم فرمایا اس نے سلو فرمایا, جس نے ولیؤمکم اکبرکم فرمایا اس نے سلو فرمایا. یہی تو دیوبند والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا تھا اور مردوں کو فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی, تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. یہ دیکھنے والے مرد تھے, دیکھنے والی عورتیں نہیں تھی. اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی بھی تھی, آگے صحابہ تھے, صحابیات پیچھے ہوگی, وہ تو حضور کو نہیں دیکھ رہی, دیکھنے والے مرد تھے. میں نے اس لیے کہا مرد کا طریقہ نماز جدا ہے, عورت کا جدا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. اگر یوں تم کسی مرد و عورتوں کی نماز کو یکجا کیسے امت میں فتنے پھیلاؤ گے تو کل کو پھر عورت میدان میں نکلے گی, اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوگی, اس نے گریبان کھولا ہوگا, اس نے ہاتھ ڈنڈا پکڑا ہوگا, شلوار آدھی پنڈلی کی ہوگی. ہم پوچھیں گے باجی جان یہ کیا ہے, امی جان یہ کیا ہے, وہ کہے گی نہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ ہے. یہ خود کا خطاب بیٹا تجھے بھی ہے, یہ اماں کو بھی ہے, بھائی تجھے بھی ہے, بہن کو بھی ہے, تجھے بھی ہے, تیری مسز کو بھی ہے. یہ خطاب سب کو ہے. حضور پگڑی باندھتے, میں کیوں نہیں باندھ سکتی؟ حضور کا گریبان کھلا, میرا کیوں نہیں کھلا؟ حضور کے ہاتھ میں عصا, میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ حضور کی شلوار ٹخنوں سے اوپر, میری کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب دے گا؟ تو یہ کہنا پڑے گا لقد کان لکم کا معنی یہ نہیں ہے میری بہن جو تو سمجھی ہے, یہ معنی نہیں ہے میری بیٹی جو تو سمجھی ہے, یہ معنی نہیں ہے امی جان جو تو سمجھی ہے, یہ معنی نہیں ہے میری بیوی جو تو سمجھی ہے. لقد کان لکم کا معنی آؤ پھر ابو حنیفہ سے سمجھو, آؤ پھر دیوبند سے سمجھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ, اللہ فرمانے تم سب کے لیے میرے محمد کی تعلیمات اسوہ ہے. جو تعلیم مردوں کے لیے ہے اس پہ عمل مرد کرے, جو تعلیم عورت کے لیے ہے اس پہ عمل عورت. بات سمجھنے کی کوشش کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی,
اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو۔ میں نے سوال اٹھایا، اللہ یہ کیوں نہیں فرمایا فاتبعونی فاتبعو، یہ اللہ یہ کیوں نہیں فرماتے میرے محمد؟ فرمایا قل، میرے نبی تم بتاؤ، اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ کی اتباع کرو۔ نہیں فرمایا فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو۔ اس کی وجہ اتباع اس کی کرنی ہے جس کو سنا اور دیکھا ہو۔ خدا کو تم کان سے سن نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، تو اتباع کیسے کرو گے؟ تم نے اتباع کرنی حضور کی، تم نے حضور کو دیکھا، حضور نے خدا کو دیکھا، تم نے نبی کو سنا، نبی نے خدا کو سنا۔ یہ ہمارے خدا کے درمیان واسطہ ہے۔ چلیے میں دوسری وجہ پیش کرنے لگو، اللہ نے کیوں فرمایا کہ میرے محمد سمجھاؤ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ کو رسول خدا کہتے ہیں۔ رسول کا نام قاصد ہے، رسول کا نام پیغمبر ہے۔ توجہ ہوئے بات سمجھنا، رسول کا نام سفیر ہے۔ ایک ہوتا ہے سفیر جسے ہم اپنی زبان میں نمائندہ کہتے ہیں۔ میرا محمد نمائندہ خدا ہے، تو نمائندہ خدا کی بات ماننا، یہ خدا کی بات ماننا ہے۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نمائندے کی بات ماننا، میرے سفیر کی بات ماننا، میرے محمد کی بات ماننا۔ اہل سنت والجماعت دیوبند کا موقف یہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن سمجھ آئے گا تو مصطفیٰ سے آئے گا، وہ نمائندہ خدا ہے۔ اگر حدیث سمجھ آئے گی تو صحابی سے آئے گی، وہ نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو قرآن مصطفیٰ نے سمجھا کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو حدیث صحابی نے سمجھی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں بھئی حدیث تو پڑھتا ہے، ہمیں اشکال نہیں ہے۔ لوگ تمہیں کہیں گے اور یہ دیوبند والے، یہ حنفیت والے یہ حدیث کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں مانتے ہیں، کوئی حدیث پیش تو کرو۔ تمہارے سامنے روایتیں آ جائیں گی، میں کتنی روایتیں پڑھ کے اس مسئلے کو کھولوں گا۔ بات توجہ سمجھنا، بھائی کوئی ایک روایت پیش کر دو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھو، میری آپ نے داڑھی دیکھی، میں نے پوری داڑھی کو مٹھی رکھا ہے، آپ دیکھیں میں نے مٹھی کے بعد تراشا ہے، تمہیں کہہ دیں گے اور یہ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں تراشنی، کیوں نہیں تراشنی؟ کہا یہ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، واقف الشوار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور مونچھیں کٹواؤ۔ جب حضور نے فرمایا بڑھاؤ تو تم کون ہوتی ہو ایک مٹھی کے بعد تراشنے والے؟ میں نے کہا حدیث نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا جن نے سنی اس کا نام لے؟ کہا عبداللہ بن عمر ہے۔ میں نے کہا حدیث کس کتاب میں ہے؟ کہا جی بخاری میں ہے۔ میں نے کہا کھول کے لا بخاری شریف کو۔ عبداللہ بن عمر نے پہلے پیغمبر کا ارشاد نقل کیا، خالف المشرکین، توجہ رکھو، خالف المشرکین وفر اللحا واقف الشوار، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھی کٹاؤ۔ کہاں تک جانا ہے؟ وہی بخاری اس کے متصل بات کہتے وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیہ فما فضل اہلہ۔ یہ عبداللہ بن عمر تھے جو متبع سنت تھے، کہ جب مدینہ سے مکہ جاتے سفر لمبا ہوتا، حج عمرے سے فارغ ہوتے، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی جو تراش دیتے۔ تو نے صحابی سے نبی کا قول لیا ہے، میں نے صحابی کے عمل کو دیکھا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ رسول خدا ہے، صحابی رسول مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن سمجھائے گا تو مصطفیٰ، اگر حدیث سمجھائے گا تو صحابی۔ مسئلہ حدیث کا جھگڑا نہیں ہے، حدیث کو سمجھ دیتا ہے۔ تو نے وہ سمجھا جو وہابی کہتا ہے، میں نے وہ سمجھا جو صحابی کہتا ہے۔ تجھے وہابہ مبارک، دیوبند تو صحابہ مبارک۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ بھائی حدیث تم نے پڑھی، ہم نے پڑھی، ایک معنی تو نے کیا، ایک معنی صحابی نے کیا۔ ہم حدیث مانتے ہیں، تیرا معنی نہیں مانتے۔ جاؤ امت کے سامنے سچ بولو۔ تو جی حنفی لوگ حدیثیں مانتے ہیں، ہمارا معنی نہیں مانتے۔ یہ نہ کہا کرو حضور کی حدیث نہیں مانتے، ہم تیرے معنی کو حضور کا معنی نہیں کہہ سکتے، حدیث کا معنی صحابی سے سمجھو۔ نبی کون ہے؟ نمائندہ ہے، بولو، نمائندہ خدا۔ صحابی بولیے بولیے، نبی نمائندہ ہے خدا، صحابی نمائندہ ہے۔ ان کو دیکھیں میں کتنے عنوان دے رہا ہوں، میں تو چھیڑ نہیں رہا، میں تو آپ کی گھڑیاں بھی دیکھتا ہوں، آپ کا وقت بھی دیکھتا ہوں، آپ کے جلسے کو بھی دیکھتا ہوں۔
آپ کے وقت نے ختم ہونا ہے، ہمارے دلائل نے ختم نہیں ہونا. ہم شیخ الہند کے بیٹے ہیں، ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تقلید جمود ہے، یہ جمود ٹوٹ رہا ہے اور تقلید ہی توڑ رہی ہے. لاؤ تم بھی دلائل. ابو حنیفہ قوم کو خزانہ دے کر لیا ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، عنوان ہے ذہن میں. اگر تمہیں خدا سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے محمد کی اتباع کرو. کیوں؟ تم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے آنکھ سے، سنا نہیں ہے کان سے، نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو. میرے محمد نے دیکھا بھی ہے، میرے محمد نے سنا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی، اتباع کرنا میرے محمد کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول خدا ہے، وہ میرا نمائندہ ہے. میرے نمائندے کی بات مانی تو تم نے میری بات مانی ہے. میرے نمائندے کی بات ماننا، میں اس پہ دلائل دیتا کہ مصطفیٰ نمائندہ خدا کہاں کہاں لکھا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ یہ کہاں کہاں لکھا ہے. توجہ سے میں ایک جملہ کہنے لگوں، اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. ہم کہتے ہیں حضور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، جب حضور گئے ہیں تو صحابیت ختم ہو گئی ہے. آپ کے آنے پہ نبوت ختم ہے اور آپ کے جانے پہ صحابیت ہے. نہیں سمجھے؟ حضور کے آنے پہ نبوت ختم اور حضور کے جانے پہ. جس طرح دعوے نبوت کفر ہے، آج دعوے صحابیت بھی کفر ہے. صرف دعوے نبوت کی بات نہیں ہو رہی، دعوے صحابیت کی بات نہیں کرتا. فاتبعونی، میں آخری بات کہتا ہوں، فاتبعونی، اللہ نے لفظ اتباع فرمایا. اتباع طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں. میری دل سمجھنا، فاتبعونی طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں کرتی ہے. وہ دیکھتا ہے ماں کیا کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے ماں کدھر جاتی ہے. میں مثال دینے لگوں، شاید شہر کا بندہ یہ بات نہ سمجھے، دیہات کا بندہ بات جلدی سمجھے. آپ سڑک پہ گاڑی پر جا رہے ہیں، آگے بکری آ گئی، ساتھ بکری کا بچہ آ گیا. بکری سڑک کی طرف دوڑی، گاڑی کے نیچے آئے گی، وہ بچہ ماں کے پیچھے دوڑے گا. وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں بکری سڑک کی طرف کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر گئی ہے، میری ماں کدھر گئی ہے. تو بکری کا بچہ اور گائے کا بچہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں گئی ہے، وہ دیکھتے کدھر گئی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں نے کیوں کیا، وہ دیکھتے کیا کیا. اللہ نے فرمایا فاتبعونی، یہ طبیعت تم سے بنا ہے تو تم نے بکری کے بچے کی طرح رہنا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے مصطفیٰ نے کیوں کیا، تم نے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا. تم نے یہ نہیں دیکھنا میرا مصطفیٰ کدھر گیا، تم نے دیکھنے کیا گیا، تم نے دیکھنے کہاں گیا. اگر یہ بات سمجھنی ہو تو پھر نمائندہ خدا صحابی سے پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر نکلے ہیں، جان بوجھ کے ٹھوکر کھائی، گرے اٹھ کے چل پڑے. ساتھ خادم نے پوچھا حضرت ٹھوکر لگی نہیں ہے، خود ٹھوکر کھا کے گرے کیوں؟ فرمایا جس طرح تو میرے ساتھ ہے میں حضور کے ساتھ تھا، ہم یہاں سے گزرے تھے، اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، حضور گرے تھے اٹھ کے چلے تھے. عمر کو ٹھوکر لگی نہیں ہے، لگائی ہے کیونکہ میرا محمد یہاں سے یوں ہی گزرا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ اپنا خادم موجود ہے. کیا سواری کو روک دو؟ سواری سے اترے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھے اٹھ کے چل لیے. اور خادم نے پوچھا حضرت آپ کو ضرورت نہیں تھی حاجت کی، سواری رکا کے نیچے بیٹھے چل دیے کیوں؟ فرمایا جس طرح تو میرے ساتھ ہے میں حضور کے ساتھ تھا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے سواری رکوائی، آپ نیچے اترے، یہاں بیٹھ کے قضاء حاجت فرمائی تھی، مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن میرے محمد نے یوں ہی کیا ہے. فاتبعونی، صحابی یہ نہیں دیکھتا حضور نے کیوں کیا، وہ دیکھتے کیا کیا، وہ یہ نہیں دیکھتا کیوں گئے
ہیں وہ دیکھتا ہے کدھر گئے ہیں. میرے جملے کو سمجھنا, میں یہ بات کہنے لگا, میرے اللہ نے بتا دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں میرے ساتھ محمد کا دعویٰ ہے پھر عقل کی باتیں چھوڑ دو, میرے محمد کا دعویٰ ہے دل و دماغ کو چھوڑ دو, میرے محمد کے ساتھ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے محمد نے کیوں کیا, تم نے دیکھنا ہے کیا کیا, یہ نہیں دیکھنا کیوں گئے ہیں, یہ دیکھنے کدھر گئے ہیں. اگر نہ سمجھ آئے پھر میں جملے پر بات ختم کر دو. میرے حضور مکہ سے مدینہ وہاں سے عرش تک کے ہیں, عرش سے واپس آئے ہیں, فرمایا میں گیا تھا آ گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں مانتا ہوں, ابو جہل کہتے ہیں میں نہیں مانتا. ابو جہل کیوں نہیں مانتا, کہا جی میری عقل میں نہیں آتی, میں نہیں مانتا. صدیق تیری عقل میں نہیں آتی تو مانتا ہے, کہا یہ عقل میں نہیں آتی میں پھر بھی مانتا ہوں. وجہ کیا, اس نے کہا میں ابو جہل ہوں, میں عقل کی بات مانتا ہوں, محمد کی نہیں مانتا. کہا جی میں ابو بکر ہوں, میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا, میں نے محمد کا پڑھا ہے. پھر میں ایک بات کہنے لوں, جو عقل کی بنیاد پہ میرے محمد کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے, اور جو میرے محمد کی وجہ سے عقل کو جوتے پہ اڑا دے وہ صدیق کا بیٹا ہے. ہم عقل پر حضور کو نہیں چھوڑتے, ہم حضور پر عقل کو چھوڑ دیتے. عقل کیا ہوتی ہے؟ میرے بھی پرسوں میں سعودیہ کی جگہ پر گفتگو بڑی تفصیل ہے, میں وہ گفتگو نہیں سنا تھا. میں نے کہا کیا تم نے عقل لگا رہی ہے, وہی تو ہے ہی عقل سے ماورا عقل کی باتیں میں عقل سے کیسے سمجھاؤں تم کو؟ یہ ڈڈورا پیٹ ہے کہ فلاں عقل سے بات کرتا ہے, فلاں سائنس سے بات کرتا ہے, فلاں ٹیکنالوجی سے بات کرتا ہے. لاکھ ٹیکنالوجی یعنی قربان ہے میرے پیغمبر کے نالائن پہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی بات کرو, دلیل کی بات کرو, وحی کی بات کرو, ہمیں بیوقوف مت بناؤ. ہم صدیق کے بیٹے ہیں, ابو جہل کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو صدیق کا بیٹا بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا وقت ختم, آیت باقی ہے. پھر صحیح میں 10 سال بعد بھی آؤں گا, میں یہاں سے پھر جلسہ شروع کر دینا. مجھے یاد رہے میں نے کہاں بیان چھوڑ کر گیا تھا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت احکام دیوبند کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.